یہی سمجھو کہ یہ زیادہ وقت جو ہے غفلت کی بجائے محفیت میں رہنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. محفیت کیا ہو رہی آپ نے بناؤ یہ سوال کا آپ کے ساتھ کیا کر لیں گے. جس حقیقت کے ادراک کے لیے آدمی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ، اس میں میں ہونا، کسی کیفیت کا اس میں تعریف ہونا. نہیں اس کے دوسرا حصہ بھی ہے سوال کا، وہ کیا ہے کہ وقت باقی شعبوں میں زیادہ لگتا ہے، یہ بھی ہے نا اس سے. اب دو صورت ہے کہ یا تو آپ ایک چیز رکھ سکتے ہو یا خرچ کر سکتے ہو. انسان کی بات ہے، انسان ایک وقت میں ایک کام کرے گا. یہ پریفرنس کا پرابلم ہے، ترجیحات کا پرابلم ہے. فرض کرو یہ جو سوال کے اندر چلاکی ہے آپ نے نوٹ نہیں کی کہ ہم ادھر تو مصروف ہیں اسی آلریڈی اسے اپروو کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری مصروفیت کو چھیڑے بغیر آپ کوئی محویت کا فارمولہ بتاؤ. آپ محویت کو تو جو مصروفیت ہے توڑ دو. مصروفیت کس بات کی؟ اگر عذاب ہو مصروفیت تو ہم محویت کے فارمولوں کے پیچھے کھائے ہو جائیں. جو چیز روک رہی ہے اگر آپ کو پریفرنس ہے اس کام کی تو پھر اس کو آپ توڑو گے، اس کو چھوڑو گے، راستہ لو گے. اسے اپروو کرانے کی جو چلاکی کی کوشش کی گئی ہے اس کو غور کرو. ذہن نے کیا کام کیا کہ ہم آلریڈی بزی ہیں ایک شعبے میں جسے ورڈ کہتے ہیں، تو ٹو مچ ٹائم لگ جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ محویت کا فارمولہ ہو جائے. اب کتنی آسان سی بات ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اس کی نیت اچھی ہے یا نیت بری ہے. بندہ بد ہو جائے تو کام بد ہو گیا، بندہ نیک ہو جائے تو وہی کام نیک ہو گیا. سڑک تو وہی رہتی ہے، مسافر کا فرق ہے. اگر وہاں سے کمال کی بات یہی دادا صاحب کے گلیاں ہیں نا، وہ چور چکار جیب کو طرف پھرتے رہتے ہیں، وہی ولی اللہ ہی پھرتے رہتے ہیں. مقصد تو یہ ہے کہ سڑک یا زندگی یا شعبہ یا نوکری اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کام رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بندہ پیدا کیا نا تو فرشتوں نے کہا یہ تو پیدا ہو گیا. اچھا جائل آ گیا فرضی لوگ بتاتے رہتے ہیں. اب اس کی عمر لکھی گئی جی 60 سال. 60 سال پورے ضرور کرنے ہیں. یہ آج ہی مر جائے کیسے مر سکتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ بندہ مر نہیں سکتا موت سے پہلے. یہ نکلا ہے کہ مرے گا 60 سال کے بعد. اب جو لکھا ہوا ہے 60 سال تک تو زندہ رہو، چاہے تکلیف میں رہو چاہے خوشی میں رہو. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ اب یہ کیسے پورا کیا جائے؟ پہلے کچھ سال سے 55 بنا دو، ویسے ہوا ہوا نہ ہوا نہ ہوا، غافل کا غافل وقت گزر گیا. اور آپ اس کا تعلیم کا نام لگا لو، نہ علم کا فائدہ نہ تعلیم کا فائدہ. فائدہ کس بات کا؟ فائدہ اس کے فضل کا ہے اور تو کوئی فائدہ نہیں. آپ پی ایچ ڈی کر لو، یہ کچھ عرصے کے بعد محبوب ہو جائے گا. یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ اگر لکھا جائے کسی مزار پر کہ ڈاکٹر FRCS MBBS ادھر سے ادھر، کیا لکھو گے مزار کا؟ کیا ڈاکٹر کو بڑے بڑے ٹائٹل، یا مطلب وہاں پر لکھو شہنشاہ ہندوستان عالی جناب. کیا جناب سے کیا ہے؟ بس بڑا جہانگیر ہی ہے. اب ایسے میں یہ سارے واقعات تو اس آدمی کو مصروفیت لگا دی، 55 لگا دیا، علم لگا دیا. یہ علم حاصل کر لو، وہ کر لو، انگریزی کا علم حاصل کر لو، ٹائم ملے تو آپ کو کالجوں میں چلے گئے، جوانی گزر گئی. اور کہتے ابھی زندگی اس کی بہت ساری بڑی ہے، کیا کیا جائے؟ پرابلم تو اس کو مسئلہ حل کر. بندے کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا. اصل میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چھوڑ دو تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. شہر چھوڑ دو تو شہر مسئلہ نہیں ہے. زندگی چھوڑ دو تو زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے سامنے لوگ کہتے تھے. مقصد ہے کہ سارا دن ایک بڑا مسائل میں گزرا، الجھن آ گئی بڑی سخت. آج کا دن پتہ نہیں کیا ہو گیا، شام ہو گئی سو گیا جگہ. بھائی پرابلم کہہ رہے نیند آ رہی، پرابلم کل دیکھا جائے گا. تو گویا کہ پرابلم بھی کوئی اہم نہیں ہے، پھر ٹائم گزارنے والی الجھن پریشانی دقت میں تو جھگڑا پریشانی چل رہی ہے. اصل میں کیا ہے؟ ٹائم. وقت گھڑی ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے اور آپ آگے الجھے ہوئے. دو بھائی آپس میں الجھ رہے ہیں، یہ زمین میری، یہ زمین تیری. وہ زمین کسی کی بھی نہیں ہے،
کتنے لوگ زمین انتقال کرتے کرتے آپ ہی انتقال ہو گئے, نہیں آپ نے دیکھا کبھی زمین کسی کے پاس نہیں رہتی, باہر چلتے چلتے جاؤ, انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لیا, اون کر لیا, حالانکہ ہی اونس نتھنگ. آپ کی اونرشپ کیا ہے؟ فرق ہو, پیسہ ہی اون کر رہے ہو, تو پیسہ دو گے تو بچے خوش ہوں گے نا, نہیں دو گے تو بچے ہی آپ کے دشمن ہو جائے گے کہ یہ بابا کیا ہے, بابا وکیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ صاحب بن گیا پیسہ, ڈاکوؤں کے لیے پریشانی بیچارے کہاں سے آئیں گے لینے کے لیے, مصیبت ہی بنی ہوئی ہے. مطلب ہر آپ کی جو ہے نا اچیومنٹ وہ بیمانی, صرف ٹائم گزار رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی پرابلم اور کچھ سفر نامہ, کوئی دفتر. میں نے پہلے بتایا زندگی کچھ بیچ دو گے تاکہ باقی گزر جائے, تو کیا بیچا آپ نے؟ پیسے لینے کے لیے زندگی بیچ دی, بیچ جاتے ہیں دوسروں کو بتا تو جاتے. اور پھر بندے زندگی میں غافل ہو گیا, سو گیا, 60 سال 20 سال سو جاتا ہے بیچارہ بندہ. تو وہ کہتے میں بہت بڑا مطلب غور فکر والا بندہ ہوں. اس میں کوئی بیماری کی نظر ہو گیا, کچھ پہلے اپنے بزرگوں کی جدائی میں غم پیدا ہو گیا, کچھ اور بھی غم پیدا ہو گیا, فلاں بندہ مر گیا, فلاں مر گیا, فلاں. اصل میں ہم مرتے جاتے ہیں فلاں مرنے کے ساتھ ہی, کیونکہ ہمارے دوست مر گئے تو آ جاتے ہیں اب مر گئے, ایسا ہوتا ہے نا. وہی تو ایک دوست تھا, پھر ایک دن دیکھتا ہے کہ قدر شناس رہ ہی کو نہیں گیا, وہ بندہ گلیوں میں ویران ہو گیا, قدر شناس ہی کو نہیں رہ گیا. جاننے والے قدر کیا قدر جاتی, یاد ہے آپ کو؟ کوئی جاننے والے تھے, آپ کے سر میں درد ہو, ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا, وہ کتنے چلے گئے؟ کہتے چلے گئے, اور اب چلے گئے تو بندہ ویران ہو گیا. جاننے والا, پہچاننے والا, قدر کرنے والا, عزتیں دینے والا, اور ہمارے بارے میں غور و فکر کرنے والا, ہمارے خیال میں زندہ رہنے والا, اللہ حاضر کے ہاتھ چلے گئے, آج چلے. پھر آپ اتنے ہی تنہا ہو گئے, اتنے ہی ویران ہو گئے. پھر اس کے بعد بیماری آئی, کہتے آپ 60 سال پورے ہو گئے, چلو لے چلو. یہ کیا آپ نے, یہ ساری دنیا سے کرتی ہے. اس میں درمیان میں پھر مذہب نے آپ کو ایک دعوت دی کہ یہ ہے واقعہ, یہی ہے, اللہ ہے, اللہ کے دین ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ اس راستے میں چلو. یہ آپ نے غور کے ساتھ پھر قبول نہیں کیا اسلام کو. جس طرح باقی زندگی کو گزارے نا, یہ پرائمری اسکول میں داخل ہو جاؤ, انگریزی اسکول میں داخل ہو جاؤ, اور مسلمان ہی ہو جاؤ, یعنی کہ پہلے سے ہوئے آواز چلے آ رہے ہو. اگر آپ غور سے اور تلاش سے اسلام کو حاصل کرتے ہیں نا, پھر مسئلہ اور ہوتا. اب یہ جو ہے بحویت اسلام قبول کرنے والوں کی ایک انتہائی مقام کی بات ہے. اس کا اسلام کو قبول کرنے والے تلاش کے بعد, جس کو اچانک ملا ہو اس کی محبت شمیر کیا ہے, یہ فیشن ہے. لوگ محبت کہتے ہیں چلو ہماری بھی محبت ہو جائے, تو ایسے نہیں بنے گا. ایک جگہ پر ماتا نبی دیکھو غور سے کہ تم میں سے ہی لوگ ہیں, پیدا کرنے والے بتا رہا ہے, ومن قوم من یرید الدنیا, تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں, اور تم میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. اب طلب دنیا ہے کہ آخرت ہے, پہلے یہ فیصلہ کرو. اگر طلب دنیا ہے تو آخرت جو ہے وہ ایسی ہی رہے گی. اگر طلب آخرت ہے تو دنیا کو کاٹو گے, لوڈ شیڈنگ کرو گے, پریشانی کرو گے. دفتر مجبوری تک ہے, کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. اگر بچوں کے لیے تو بچوں کو دو پیسہ, پھر اپنے اناج کے لیے. مرتبہ کس کام آتا ہے بھائی یہ بتاؤ, کہ وہ مرتبہ مل گیا, یہ وہ بڑا رینک ہو گیا, یہ سے ڈائریکٹر ہو گیا, کیا ہو گیا؟ یہ مرتبہ کس کام آیا؟ مرتبہ تو کسی دین کے کام نہ آیا, نہ دنیا کا کام آیا. اب متا تو وہ ڈرانے کا کام آیا. مطلب مرتبہ جو ہے اس سے تو اسرائیل نے ڈرنا ہے, نہ آپ کے مطلب کرامن کاتبین کو فرق پر حاصل کرنا ہے. اگر آپ مرتبے سے ہٹا کے آپ نے آپ کو دیکھو تو شاید کو بات سمجھ آ جائے. تو مرتبہ تمہارا حجاب ہے, دولت تمہاری حجاب ہے, سرکاریاں اور سلاریاں تمہاری جو ہے یہ حجاب ہے. اب آپ دیکھو کہ کہاں سنبھال والے نے کہ جو ہے میں مصروف ہوں دنیا میں, تو آلریڈی ہیں ہم تو. اگر آپ مصروف ہیں تو اس مصروفیت کو کم کر دیں, یا اتنی کر دیں جتنی جائز ضرورت ہے کہ انکم کے لیے. اصل میں تو تمہیں کچھ پیسے چاہیے تاکہ باقی کا وقت گزر جائے, اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ گزرنا نہیں ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہو تو کیا بات کر رہے ہو؟ کچھ پیسے آپ لینے کے لیے دفتر میں گئے, وہاں جا کے ملازم کہہ لو, یا افسری کہہ لو, یا نوکری کہہ لو, یا متعدی کہہ لو, اس سے آپ نے اپنی زندگی چلائی. زندگی جو ہے برائے کس لیے؟ برائے خدا. اگر وہ برائے خدا ہے تو میرا خیال ہے غریب بھی خدا کے پاس اتنا ہی غریب ہے جتنا امیر ہے. یہ سارا واقعہ پھر کیا ہے؟ اگر خدا مقصد ہے تو, اگر خدا مقصد نہیں ہے تو امیر غریب کا بڑا فرق ہے. یہ تو دنیا ہے نا, تو دنیا کی تو بات ہم کر نہیں رہے. اگر دین کی بات کر رہے ہو
غریب کے آنکھ کے آنسو بھی اتنے قیمتی ہیں جتنے امیر کی آنکھ کے مقصود آنسو. تو مطلب یہ ہے کہ واقعہ پر کیا ہوا؟ واقعہ خروج کا ہوا. What do you want؟ اگر آپ چاہتے ہو گھر جانا تو راستہ کوئی بند نہیں ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہو، جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو کام کر رہتے ہو، اور جب ادھر کی طرف جاتے ہو تو کہتے فارمولہ پتہ ہونا چاہیے کہ محویت کیا ہوتی ہے. محویت ہوتی ہے مقصد کو مد نظر رکھنا، مقصد کو ہمہ حال نظر رکھنا. امبیشن کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ نہ رہے لائف میں، بچانی آ جائے، بتابی آ جائے. بتابی اس طرح ہے جس طرح کہ خدا نے خاصا بیمار بچے کی مانگ ہوتی ہے. اب اسے کہا جائے نا مطلب آرام کا آرام نہیں رہتا. وہ لوگ اس طرح ہیں جس طرح کے آخرت کے جاننے والے، ان کو بات تابی ہوتی ہے دنیا کے اندر. اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا کھانا ہے، کافر کے لیے جنت ہوگی. آپ جنت میں لاتے ہو دنیا کو اور پھر مومن بھی کراتے ہو، یہ بات بڑی غلط ہو جائے گی. مقصد ہے کہ جو مکان رہنے کی حد تک جیسے مرضی کر دو، دکھانے کی حد تک کیا کر رہے ہو؟ وہ جو دکھانے کے لیے جو نمائش نامہ آپ نے لگایا ہے نا، وہ بیکار ہے. زندگی کو آپ ایکسٹرا بوجھ بنا رہے ہو. اگر آخرت آپ کا مدعا ہے تو پھر آخرت جاننے والوں کے ساتھ چلو. ایک بات مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز آپ جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے وہ چھوڑ دو. چھوٹی سی بات، جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے اول تو بینکوں کے بغیر ہی گزارا ہو جائے گا. یعنی کہ آپ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے اس کو آپ لے جائے، یہی تو مت چھوڑو نا، وہ بھی آپ نہیں چھوڑتے ہو. جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، گھر میں، دفتر میں، راستے میں، ایون کبھی بس میں جاتے ہو تو بس میں، یا جب جہاں بھی کسی آدمی کے ساتھ چھوٹا سا کانٹیکٹ ہے وہاں پر آپ اپنے آپ کو افینسو نہ بناؤ. چھوٹی سی بات، مقصد یہ ہے کہ انسان بن جاؤ. مددوں کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ، عام وزٹر کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ. انسانوں کی دنیا میں انسان بن کے رہو. یہ ایک فکر یاد رکھ لو تو مسئلہ یاد رکھ لو. انسانوں کی دنیا میں انسان بن کے رہو. اب انسان بن کے رہنا آپ کو خود بخود پتہ ہو چاہیے. یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا، مطلب جو کہیں انسان کیسے بنتے ہیں، ہم کہیں گے حیوان بن جاؤ. تو مدعا یہ ہے کہ جو انسان کی خوبی پتہ ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس سب سے بڑی بات ہے ایک نارم، معیار ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ. کس چیز کو ہم کہتے ہیں دی بیسٹ، وہی معیار ہونا چاہیے نا. اس کے قریب کے جانے کی کوشش کرو. ہیومن بینگس کی دنیا میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی زندگی قریب جاؤ نا. آپ یہ کہتے رہتے ہو کہ وہ مطلب کھجور کی چٹائی ان کا بستر ہوتا ہے، مطلب یہ سارے واقعات بان کرتے اور زندگی ان کے علاوہ گزارتے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سارا علم ہی حاصل کرتے جاؤ، عمل بھی کر کے دکھاؤ. وہ شخص دوسرے علم میں لگا رہتا ہے نا، تو یہ بھی ایک قسم کا عمل سے حجاب ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آج کیا پڑھ رہا ہوں، مسئلہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، پھر دیکھو تو وہ پڑھ رہا ہے. زندگی کے بارے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، بے آدمی زندگی تو سیکھی جا رہی ہے. کتاب میں تو زندگی نہیں ہے، زندگی تیرے پاس اٹھ کے چلی گئی. جو تیرے پاس اٹھ کے گئی ہے وہی زندگی تھی. تو کون سی زندگی ڈھونڈ رہا ہے کتابوں میں؟ مطلب یہ کہ زندگی بھی تم نے نہ دیکھی. زندگی کے بارے میں جو آپ طے حتمی فیصلہ آپ کا تھا، آپ حرف آخر تھے اور زندگی پاس سے نکل گئی، ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ بات بھی آپ نے نہ دیکھی. مدعا فارمولے ہم بناتے رہتے ہیں. بہت علم چاہیے. بھائی جدا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بھائی جدا ہو گیا. یہ کتاب پڑھنے کا فائدہ ہے. اس نے پیسے مانگے تھے یا زمین آپ کی مانگی تھی، آپ نے زمین مانگی تھی، مجھے دو. کیا بھائی جانے دو. جو بھائی کو جانے دے، باپ کو جانے دے، دادا کو جانے دے، اس کو جانے دے، اس کو بھی جانے دے، اس کو بھی جانے دے. یہ زندگی کے اندر رہنا مطلب سرور نہیں آ رہا. سرور کیا ہوتا ہے؟ سرور ہوتا ہے آپ اپنے متعلقین کو خوش رکھو. متعلقین سارے آپ سے کر دو تو پھر بات کیا رہے گی؟ بیٹا ناراض کر دو اپنا تو پھر آپ کی زندگی سرور کہاں سے آئے گا؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی بات ہے جی. تم خدا کی بات بتاؤ. خدا کی بات ہے ہی کو نہیں. خدا تو بندوں کی بات کر رہا ہے. خدا بندوں کی بات کر رہا ہے، تم خدا کی کون سی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں سے تم تو خدا گئے. اللہ تعالیٰ کتاب مبین میں قرآن پاک، اللہ کی کلام تو یہی ہوگا. اس میں دیکھو کون سا آپ کے بارے کیا بات کی. اور نے قوموں کا ذکر کیا، پیغمبروں کا ذکر کیا، تمہارا ذکر کیا، آنے والوں کا ذکر کیا، جانے والوں کا ذکر کیا، اس زندگی کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، جنات کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے. اصل بات جو ہے انسان کہ ہم نے پیدا کیا پھر انسان کو اپنے اظہار کے لیے، اور پھر جب ہم نے آدم کی تخلیق کیا تو پھر ہم نے حکم دے دیا قلنا للملائکۃ اسجدوا. اب ہم نے کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس.
अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, उसे बाहर निकाल दो, अब कहानी शुरू कर दो। ये अल्लाह कहानी क्या है? आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बंदे आदम, जमीन, इंसान, उम्मतें। अब अल्लाह जोर लगा रहा है, क्या जोर? ये क्या है? कलमा पढ़ो इसका, जो ये कह रहे हैं वही काम करो। मतलब ये कि अल्लाह है, अब बंदे की राह बता रहे हैं। इसका ख्याल रखो, तुमने पैगंबरों की रुखरदानी किया है, तुम्हारे ऊपर अज़ाब मैं दूंगा। आप कौन? हमने तो पैगंबरों के साथ बगावत की है ना, अज़ाब देने के लिए आप तैयार है। तो गोया कि मतलब अल्लाह इतना इन्वॉल्व है इंसानों की जिंदगी में। ये पैगंबर है जो हमने नामजद किया, ये तुम्हारी कब्रें होंगी, इसमें किरामन कातिबीन मुनकर नकीर वगैरह वगैरह हासिल क्या, ये तुम्हारी जिंदगी होगी, ये तुम्हारे वाक़यात है। जमीन से रिज़्क़ तलाश करो, रिज़्क़ हराम नहीं होना चाहिए। लब का जरूर हम हराम खाते दिखाने ना, वो कहता है हराम रिज़्क़ जो है ना, ये किसी और का हक ले जाता है। मतलब बात पूछ के मैं किस लिए मारूम हुआ हूँ, ये देख के क्यों तुझको मिला हक से ज्यादा, तो किसी और का हक ले जाएगा तो इंसानों पर मतलब बेतबाही जुल्म हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह ताला क्या हुआ? इंसाफ, इंसानों के माबैन इंसाफ।